بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ وظائف چینل کے ساتھ میں ہوں سیدہ سعدیہ ہنا، مکمل کامل اور مجرب وظیفوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ کچھ وظائف ایسے ہیں جنہیں کرنے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ امداد نازل فرما دیتا ہے، پکار کو سن لیتا ہے، مان جاتا ہے اور عطا کر دیتا ہے، زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ تو آج کا وظیفہ ایسا ہی وظیفہ ہے جسے جیسے ہی آپ مکمل کریں گے اللہ آپ کی سن چکا ہوگا، آپ کو عطا کرنے پر مائل ہوگا اور انشاءاللہ نواز بھی دے گا۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ اگر کوئی بڑی پریشانی یا حاجت ہو تو آپ اس وظیفے کو فوراً پڑھ لیجئے، اللہ آپ کی ضرورت بھی پوری کرے گا، اگرچہ پیسوں کی ہی کیوں نہ ہو یا قرض مرض کا کوئی مسئلہ ہو یا کوئی بھی حاجت ہو تو آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کی بات مان جائے گا اور اسے منٹوں میں عطا کرے گا۔ انشاءاللہ آپ اس وظیفے کو کر کے اللہ سے راضی ہوں گے اور بہت دعائیں دیں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، کس طریقے سے اس وظیفے کو پڑھنا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ وہ رب مہربان جس کے در کا کوئی دربان نہیں ہے، جس نے کسی ایسے انسان کو یا فرشتے کو مقرر نہیں کیا جو اس کے انسان کی بات اس تک پہنچائے، وہ خود سنتا ہے، خود عطا کرتا ہے، خود نوازتا ہے، بس پورے یقین کے ساتھ مانگا جاتا ہے۔ جب کوئی سائل اپنی ضرورت یا حاجت لے کر اس کے در پر بیٹھتا ہے تو وہ ہمتاً گوش ہوتا ہے، اسے پوری توجہ سے سنتا ہے، عطا کرتا ہے، نوازتا ہے۔ یہی یقین لے کر آپ نے بیٹھنا ہے، اس کی بارگاہ میں اس کی طرف رجوع کرنا ہے اور یہ وظیفہ پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی فوراً سن لے گا۔ بہت سارے لوگ اس وظیفے سے بہت ساری پریشانیوں سے نجات پا چکے ہیں، دولت حاصل کر چکے ہیں، اور کوئی بھی حاجت ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً پوری کی ہے۔ کرنا کیا ہے کہ آپ نے 4 نفل پڑھنے ہیں حاجت کے، 2 نفل کر کے آپ اس کو پڑھیں گے، اور اس وقت میں آپ نے پڑھنا ہے جب اوقات مکروہ نہ ہو۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی اسے پڑھ سکتے ہیں، آپ ظہر کی نماز کے بعد بھی اسے پڑھ سکتے ہیں، یا ظہر سے پہلے 12 بجے سے پہلے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، 10 بجے کا ٹائم بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی آپ ان اوقات میں ان نوافل کو پڑھ سکتے ہیں۔ حاجت آپ کی جو ہو، ضرورت ہو آپ کی یا کوئی پریشانی ہو، اسے نیت میں رکھیے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیے، اس سے رجوع کیجیے کہ وہ رجوع کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اپنے مانگنے والے کو بہت محبت سے دیکھتا ہے کہ آپ کی ضرورت اسی سے وابستہ ہے، آپ نے اسی کو طاقتور جانا ہے اور یہ مان چکے ہیں کہ وہ رب کائنات ہی آپ کی مشکل کو دور کر سکتا ہے، تو یقیناً وہ آپ کی طرف بہت محبت سے دیکھتا ہے اور آپ کو عطا بھی کرتا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اپنے ذہن میں جو بھی حاجت اور پریشانی رکھنے کے بعد 2 نفل ادا کرنے ہیں، لیکن آپ نے سلام کہنے سے پہلے 111 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی رجوع کی حالت میں ہی آپ نے سورۃ اخلاص کو مکمل کرنا ہے، نماز میں ہی آپ نے 111 بار مکمل کرنا ہے، پھر آپ نے سلام کہنا ہے، اور درمیان میں آپ نے اس سورت کو 1100 بار پڑھنا ہے، اور یہ مشکل نہیں ہے۔ یقیناً جو سورۃ اخلاص سے بہت محبت رکھتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ 15-20 منٹ میں 1100 بار سورۃ اخلاص پڑھی جائے گی۔ یقیناً یہ جو وظیفہ ہے یہ تقریباً آپ کا 1 گھنٹہ لے گا، لیکن ساری زندگی دکھوں غموں سے آپ کو نجات دے جائے گا۔ پھر آپ نے 2 نفل دوبارہ سے پڑھنے ہیں، نیت آپ کی وہی ہے، جو پریشانی ہے، جو دور کرنا چاہتے ہیں، حاجت ہے، ضرورت ہے، جو چاہتے ہیں کہ پوری ہو جائے، اس کی نیت رکھنی ہے اور اللہ مہربان کی طرف نظر رکھنی ہے، اور 2 نفل ادا کرنے ہیں، اور پھر سلام کہنے سے پہلے آپ نے 111 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ تسبیح گمانے کی نیت نہ ہو کہ جلدی سے ہم اس کو مکمل کر لیں، کوئی کام دنیا کا آپ کے ذہن میں نہ ہو، ہر کام سے فارغ ہو کر بیٹھ جائیے، شیطان وسوسے بھی دے گا اور آپ کو یاد بھی دلائے گا کہ ابھی تمہارا یہ کام ہے، جلدی سے مکمل کر لو، تو آپ نے اس کے وسوسوں میں نہیں آنا، بہت محبت، شوق، عزت اور ادب کے ساتھ اس وظیفے کو مکمل کرنا ہے۔ آپ نے پھر اس کے بعد 10 یا 15 منٹ تک بیٹھ کر دعا کرنی ہے، اٹھنا نہیں، اپنی جگہ سے بہت التجا کرنی ہے، بہت منت کرنی ہے، اللہ کو منانا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری یہ پریشانی ہے جو میرے لیے ناممکن ہے کہ میں اسے اپنے سے دور کر دوں، لیکن تیرے لیے ممکن ہے، میری یہ ضرورت ہے جو میں صرف چاہتی ہوں کہ تو پورا کر دے، کیونکہ تیری دنیا کی محتاجی بہت بڑی رسوائی ہے اور مجھے اس رسوائی سے بچا لے۔ آپ پیسے مانگ لیں، عزت مانگ لیں، اپنی کوئی ضرورت ہے وہ مانگ لیں، اپنی کوئی حاجت ہے وہ کہہ دیں، آپ جو کہنا چاہتے ہیں اللہ سے اپنی دعا میں کہہ دیجئے بہت دل کے ساتھ، اور انشاءاللہ
اللہ تعالیٰ جیسے ہی آپ جائے نماز سے اٹھیں گے آپ کو لگے گا کہ آپ کی جولی بھر دی جا چکی ہے، اللہ نے کن کہہ دیا، آپ کو سن لیا ہے، آپ کو عطا کرنے کا ارادہ فرما لیا ہے۔ بس وظیفہ بہت شوق سے محبت سے کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوگی۔ اور جیسے ہی آپ اس وظیفے کو مکمل کر لیں، جائے نماز سے اٹھیں تو کچھ صدقہ خیرات جتنا بھی آپ دینا چاہیں یا دے سکتے ہیں، جتنے کی بھی آپ کو توفیق ہے، وہ کسی فقیر کو یا مسجد میں ڈال دیجئے اور صدقے کی ہی نیت کیجئے، ساتھ تجارت کی نیت کیجئے، ساتھ یہ نیت کیجئے جو آئندہ آنے والے وقت میں بلائیں ہیں، وبائیں ہیں، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، رزق کی کمی ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ اپنے فضل اپنی رحمت سے دور فرما دے، اس صدقے سے راضی ہو جائے۔ بے شک صدقہ اس تک نہیں پہنچتا، آپ کی نیت پہنچتی ہے، اور وہ نیتوں سے ہی راضی ہو جانے والا رب آپ کی نیت کو قبول کرتا ہے اور آپ جو چاہتے ہیں وہ عطا کر دیتا ہے۔ تو آپ نے بہت اخلاص کے ساتھ اس وظیفے کو جیسے ہی مکمل کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اسی خلوص اور اپنی شان کے مطابق آپ کو نواز دے گا۔ اور ساتھ دوسروں کے لیے دعا ضرور کیجیے گا، کیونکہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کی مخلوق کے لیے کچھ مانگے، تو اس کی مخلوق کے لیے دعا بھی ضرور کیجیے گا کہ اللہ جہاں جہاں پریشان لوگ ہیں ان کے لیے آسانی عطا فرمائے، جن کی جو حاجات ہیں جائز مرادیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ پوری فرمائے، اور ان کے صدقے میں اللہ آپ پر بھی کرم کرے، آمین ثم آمین۔